عورتوں مردوں میں وراثت کے لحاظ سے اکثر مسائل کے اندر فرق ہے۔ عورتوں کا حصہ کم ہے، مردوں کا حصہ زیادہ ہے۔ تو بسا اوقات یہ بات عورتوں کے ذہن میں آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی آئی تھی۔ بعض عورتوں نے اس پر اشکال اور اعتراضات بھی کیے کہ آخر ہمیں حصہ کم کیوں ملتا ہے؟ تو اس کے جواب کی طرف اس آیت میں اشارہ فرمایا کہ جس اللہ نے مردوں کو مرد بنایا، عورتوں کو عورت بنایا، جو ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، بنانے والا ہے، یہ حصے اسی نے مقرر کیے ہیں۔ کسی انسان کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس لیے علماء کے اندر یہ بات معروف و مشہور ہے کہ وراثت منصوص ہے، وراثت کے اندر اجتہاد نہیں ہے۔ اس لیے وراثت کے مسائل و احکام میں اختلاف ائمہ کا نہ ہونے کے برابر ہے۔ وراثت قرآن و حدیث کے اندر منصوص ہے۔ بہت کم مسائل ہیں وراثت کے جہاں ائمہ نے، فقہاء نے استنباط اور اجتہاد سے کام لیا ہے یا اس کی ضرورت پڑی ہے۔ تو اس لیے یہاں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہر ایک کے لیے مردوں عورتوں میں سے مقرر کر دیے ہم نے ورثہ، کہ کس کا کون سا حصہ ہے اور کون وارث ہے، کون وارث نہیں ہے۔ یہ سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ہم نے مقرر کر دیا ہے۔ مما ترک الوالدان والاقربون، اس مال میں سے جو چھوڑ جاتے ہیں ماں باپ میں سے کوئی جو فوت ہو جائے، امی فوت ہو جائے تب کون وارث ہے اور کتنا وارث ہے، باپ فوت ہو جائے تو کون وارث ہے، کتنا وارث ہے، والاقربون، اور رشتہ داروں میں سے جو بھی فوت ہو جائے۔ یاد رکھیے وراثت کا مدار اقربیت پر ہے۔ پہلے بھی میں نے شروع صورت میں یہ لفظ آیا تھا، عرض کیا تھا وراثت کا مدار اقربیت پر ہے، وراثت کا مدار انفعیت پر نہیں ہے۔ کون کس کے لیے زیادہ نفع مند ہے اس پر نہیں ہے۔ باپ کا ایک بیٹا بڑا خدمت گزار ہے، وفادار ہے، 24 گھنٹے باپ کے لیے کھڑا ہے، اور ایک نافرمان ہے، لیکن بیٹا ہونے میں رشتے کے اندر قرب میں دونوں برابر ہیں، لہذا وراثت دونوں کو برابر ملے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو نافرمان ہے قیامت میں جوتے کھائے گا، لیکن وراثت کے لیے کوئی فرق نہیں ہے کہ یہ فرما بردار ہے یا نافرما۔ حتیٰ کہ جو ہمارا قانونی آق نامہ چلتا ہے کہ ایک باپ اپنی زندگی میں کسی بیٹے کو اپنی جائیداد سے بالکل محروم کر دیتا ہے، آق کر دیتا ہے، تو اس آق کے قانونی سے بھی شرعاً آق نہیں ہوتا، پھر بھی وہ وراثت لے گا۔ ہمارے پنجاب میں یہ خرابی ہے، باقی جگہوں پر تو پتہ نہیں۔ جو بیٹا بڑا ہوتا ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اس کو الگ کر دیا۔ اب جب الگ کرتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں چلو یہ ہم نے تجھے دے دیا۔ اپنی جائیداد میں سے باپ اس کو بہت ساری چیزیں دے دیتا ہے، پھر دوسرا ہوا، تیسرا ہوا۔ اب جس وقت باپ فوت ہوتا ہے، جو چھوٹے چھوٹے ایک دو ہوتے ہیں، چاہے ان کی شادیاں ہوئیں یا نہ ہوئیں، وہ باپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اب باپ پر جب وفات آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو وہ جن کو پہلے دے چکا، جن کی شادیاں کر چکا، وہ بھی برابر کے حصے دار ہیں ان بھائیوں کے ساتھ جن کی ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئیں اور ابھی چھوٹے ہیں، ان کو حصہ بھی کچھ دیا بھی نہیں تھا، لیکن وراثت میں وہ برابر ہیں۔ اب نقصان ان بیچارے چھوٹوں کا ہوا، وہ بڑے شادیاں بھی کرا چکے، کچھ نہ کچھ مال ڈنگر بھی لے چکے، زمین بھی لے چکے، فلاں فلاں چیز بھی، اور جو چھوٹا ہے اس نے کچھ بھی نہیں لیا اور اس کو حصہ بھی ان بڑوں کے برابر ہے۔ تو اس لیے یہ ہمارے پنجاب کے اندر یہ خرابی زیادہ چلتی ہے۔ اگر کوئی الگ ہوتا ہے تو اس کو کہو وہ 3 کپڑے جو تیرے جسم پہ ہیں بے شک الگ ہو جا، اپنا کما اپنا کھا، باقی میری جائیداد میں تجھے اس وقت ملے گا جب میرے اوپر موت آئے گی۔ اللہ کا قانون یہی ہے۔ نہیں تو پھر اگر بڑے کو دینا ہے تو جو اس وقت ہیں سب کو دو۔ بسا اوقات ایسا ہوا ہے، صورتیں سامنے آئی ہیں، ابھی بیٹا پہلا ہوا چند سالوں کا ہے،
اس کے نام پہ زمین لگا دی، نئی زمین خریدی اس کے نام پہ لگا دی، اب اس کے بعد بچہ اور ہوا ہے چھوٹا بعد میں، اس کے نام پہ نہیں لگا سکا، تو اب جس وقت مرے گا وہ جس کے نام پہ زمین لگائی تھی باقی ماندہ زمین میں وہ اس دوسرے کے ساتھ برابر کا حصے دار ہوگا، تو وہ جو اس کے نام لگائی تھی وہ اس کو زیادہ مل گئی، حالانکہ بیٹے دونوں اس کے ہیں، دونوں پیارے بھی ہیں، برابر بھی ہیں۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر اس لحاظ سے ہیں۔ تو فرمایا کہ وراثت کے لیے والاقربون رشتہ داری، تو اس کا مدار نسب کے لحاظ سے اقربیت و ابعیت پر ہے، انفعیت پر نہیں ہے۔ آگے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، یہ ابتداء اسلام میں صورت تھی، اب بھی یہ ہے ہمارے ہاں وراثت کے لحاظ سے سراجی میں جو لکھا ہوا ہے، وہ کوئی بھی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے ورثاء جو وراثت کے حقدار بنتے ہیں، اس کو ہم مستحقین وراثت کہتے ہیں، وہ 10 ہیں، مستحقین ارث 10 ہیں، نمبر وار ہیں، پہلا ہوگا جو دوسرے تیسرے نہیں، پھر پہلا نہیں ہوگا جو دوسرا، وہ نہیں ہوگا جو تیسرا، یوں۔ ان میں سے ایک آتا ہے مولا الموالات، ایک بندہ فرض کریں کسی جگہ کا سفر کر دنیا کے کسی اور کونے میں پہنچ گیا، اب جہاں وہ پہنچا ہے وہاں اس کا کوئی عزیز رشتہ دار نسبی خاندانی نہیں ہے، اب یہ وہاں کسی اور بندے سے دوستی کر لیتا ہے، اس دوستی میں ایک عہد ہو جاتا ہے کہ بھی اگر میرے اوپر دنیا میں کوئی چٹی چپاٹی جرمانہ ضمانت کچھ ہو گیا ایسا میرے سے، میرے اوپر مالی معاملہ پڑ گیا تو میری مدد کرے گا، اور اگر تیرے اوپر پڑ گیا تو میں تیری مدد کروں گا، ان دو کا آپس میں یہ عہد معاہدہ ہو جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقد موالات۔ اب ان میں سے اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کے اگر اعزاء اقارب خاندانی وہاں کوئی بھی نہیں ہے، دور دراز کا بھی کوئی رشتہ دار نہیں ہے، تو پھر یہی ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے، اس کو عقد موالات کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جتنے مہاجرین مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آپس میں مواخات فرما دیتے کہ اس مہاجر کو اس انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب ظاہر ہے جو مہاجر وہاں سے آیا اس کا تو یہاں کچھ نہیں ہے، تو جس بھائی کا وہ بھائی بنا ہے جو موجود ہوتا اس وقت بھی وہ اس کو اپنا برابر دے دیتا، اور ان میں سے جو فوت ہوگا تو جو وراثت جائیداد اس کے ملک میں ہوگی وہ آپس میں وارث بھی بنیں گے، تو یہ عقد موالات تھا۔ لیکن اب اس کی صورتیں بہت کم ہیں بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے بہت سارے مفسرین نے قرآن مجید کی تفسیروں کے اندر اس آیت کے اس حصے کو اب منسوخ لکھا ہے کہ جس وقت اب ورثاء کا حصہ آ گیا ہے اور بتا دیا کہ ذو الارحام آپس میں ایک دوسرے کے مال کے زیادہ حقدار ہیں، تو پھر یہ حکم عقد موالات والا نہیں رہا۔ تو فرمایا والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تم پختہ عہد کر چکے ہو تو فآتوہم نصیبہم، پھر ان کو بھی ان کا حصہ دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر گواہ اور شاہد ہے۔ تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی ہم نے ایک بات کی تھی کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، پکی بات ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں مومن کبھی اکیلا نہیں ہوتا، بس یہ پکا ضابطہ ہے، ایمان والا کبھی اکیلا، ہر وقت وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كَانُوا أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، کہیں بھی تم اکیلے نہیں ہو۔ کبھی بھی یہ مت سمجھو کہ میری کوئی نیکی ایسی ہے جو میں اکیلا تھا، میرا کوئی گناہ ایسا ہے جو میں اکیلا تھا، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ 7 سال کا بچہ ہو تو کہتے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے تو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی صوفی نے، اللہ والے نے خانقاہ میں اسی بات کی مشق کرانے کے لیے اپنے مریدوں کو کہ بھی یہ بات پکی ہو جائے، الم تعلم بان اللہ یرا، اور میرا نفس اپنے آپ کو خطاب ہے، کیا تو نہیں جانتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ الم تعلم بان اللہ یرا، کوئی بھی گناہ کا مسئلہ آ جائے، کبھی گناہ کا خیال آئے اور یہ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، تو پھر فوراً اپنے نفس کو کہو الم تعلم بان اللہ یرا، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اپنے آپ کو خطاب ہے یہ الم تعلم کا۔
تو اللہ والا نے کئی عرصہ یہ ذکر کروایا، اس کی مشق کرانے کے لیے ایک ایک پرندہ، مرغی، کوئی بھی جانور، ہر ایک کے ہاتھ میں دیا، چھری دی، جاؤ جنگل میں پھیل جاؤ، ایسی جگہ میں جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو ذبح کر کے آؤ۔ خانقاہیں عام طور پر آبادیوں سے دور ہوتی تھیں، آج کل نہیں ہو سکتی، ورنہ پہلے ایسی جگہوں پر خانقاہیں بنتی کہ لوگ پیدل چلتے چلتے تھک جاتے تھے۔ ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب موسیٰ زائیں شریف، جو سلسلہ نقش بندیہ کے پورے پاکستان نہیں بلکہ پاکستان، اب انڈیا اور بنگلہ دیش، ان تینوں ملکوں میں سب سے پہلا مرکز سلسلہ نقش بندیہ کا وہ ہے، حاجی دوست قندھاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ موسیٰ زائیں شریف وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے بھی 70 یا 75 کلومیٹر دور ہے، پہاڑوں کی طرف۔ تو اس طریقے سے خانقاہیں ہوتی تھیں۔ اب وہ جنگل میں پھیل گئے، سارے پرندے ذبح کر کے، مرغی ہے، کوئی بھی چیز ذبح کر کے واپس ہے، ایک ویسی لے کے آ گیا جیسے لے گیا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ تو نے ذبح کیوں نہیں کی؟ کہتا ہے میں جہاں جاتا تھا دیکھتا اب کوئی نہیں دیکھ رہا، بس تیار ہوتا چھری چلانے کے لیے تو اندر سے آواز آتی الم تعلم بان اللہ یرا، اندر سے آواز آتی کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ تو مجھے کوئی جگہ ایسی ملی نہیں ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو فرمایا سب کا سبق کچا ہے، اس ایک کا سبق پکا ہے، اس ایک کا سبق پکا ہے، یہ پاس ہے، باقی سب کا سبق کچا ہے، سب فیل ہیں۔ تو اس لیے یہ مشق ہمیں ہونی چاہیے، اور یہ مشق ہوتی ہے اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے۔ اس لیے ہمارے مشائخ، ہمارے بزرگوں کے اندر یہ بات تسلسل کے ساتھ ہے کہ کوئی کتنا بڑا عالم ہے پھر بھی کسی اللہ والے کا مرید ہے۔ میں نے اگلے دن بھی یہاں سنایا تھا، ہمارے فیصل آباد شہر کی بہت بڑی شخصیت ہیں قاری محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم، بہت بڑا آدمی ہے، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ 4 جگہوں سے ان کو اللہ والوں کی طرف سے صرف یہ نہیں کہ ان کا مرید ہے، انہوں نے خلافت دی ہے، اجازت دی ہے آگے بیعت کرنے کی، لیکن ایک فوت ہو گیا، دوسرا فوت ہو گیا، تیسرا فوت ہو گیا، چوتھا بھی فوت ہو گیا، اجازت ہے، اب تو پیر بن گیا ہے دوسرے لفظوں میں کہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی مولانا عبد المجید صاحب کہروڑ پکا والے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی طرف سے ایک ساتھی نے مجھے سنایا کہ قاری صاحب ہمارے بیٹوں کے ان کے پاس گئے اور جا کر کے وہ چارپائی پر بیٹھے تھے، نیچے زمین پر بیٹھ گئے، ان کے گھٹنے پکڑ کے رونے لگ گئے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ مجھے بیعت کر لیں، مجھے رد نہ کریں۔ سفید ریشہ زندگی قرآن کی خدمت میں گزر گئی، لیکن پھر بھی وہ سمجھتا ہے کہ اکیلے کو شیطان کھا جاتا ہے۔ اپنے سر پہ کسی بڑے کا ہاتھ رکھیں، ہمیشہ کسی اللہ والے کے زیر سایہ رہیں، ہمیشہ کسی اللہ والے سے عقیدت کا، محبت کا، بیعت کا تعلق رکھیں، تب نفس اور شیطان کے فریب سے محفوظ